جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے۔ ابھی 4 سال کی عمر تھی تو ماں نے لیا نا، تو مدرسے میں لے آئی، قاری صاحب اس کو قرآن شریف پڑھاؤ۔ قاری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھاتے ہیں۔ تو ماں تو بٹھا کے چلی گئی، تو قاری صاحب نے کہا قطب الدین بیٹا جاؤ نا، پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استاد جی میری تو امی نے مجھے گھر سے وضو کروا کے بھیجا ہے۔ استاد بڑے خوش ہو گئے، بڑا اچھا بچہ ہے جو گھر سے وضو کر کے آیا ہے، ورنہ جہاں تو ماحول الٹا ہے۔ جو انگریزی سکول کو دیتے ہیں اسے 3 پیس بھی پہناتے ہیں، ٹائی بھی لگاتے ہیں، روزانہ بوٹ بھی پالش کر کے بھیجتے ہیں، جرابوں کی اور بیج تک کی پابندی کرتے ہیں، پورے رول ڈسپلن کی پابندی۔ رکشہ ہے، کیری ڈبہ ہے، گاڑی ہے، یا خود باپ ہے یا نوکر ہے یا صاحب کا ملازم ہے، چھوڑ کے بھی آتا ہے لے کے بھی آتا ہے۔ والدین کی میٹنگ ہو سارے کام چھوڑ کے اس میں شرکت بھی ہوتی ہے، فیس بھی دی جاتی ہے، لیٹ آنے پہ جرمانہ، غیر حاضری پہ جرمانہ، نمبروں میں کٹنگ، پھر ٹیوشن سینٹر، یہ ساری ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ادھر مدرسے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دو، بچہ دے دو، ہم یونیفارم بھی دیں گے، ہم کتابیں بھی دیں گے، ہم روٹی بھی دیں گے، ہم بستہ بھی دیں گے، ہم قرآن پاک سپارے بھی لے کے دیں گے، بیمار ہو گیا علاج بھی کروائیں گے، جب پڑ گیا تمہاری امانت ہے اپنے گھر لے جانا۔ تم کہتے ہو نہیں میرا سٹیٹس نہیں ہے، استغفر اللہ۔ ارے میں پھر نہ کہوں کہ مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ نواب صاحب تو نے کیا رہنمائی کی ہے اپنے بیٹے کی؟ آج اگر تجھے فالج ہو گیا ہے، تیرا حال نہیں پوچھتا تو قصور صرف اس کا نہیں، قصور تیرا بھی ہے۔ آج اگر یہ تیرے پاؤں نہیں دباتا تو صرف یہ قصوروار نہیں، تو برابر کا قصوروار ہے، تو نے اسے دین دیا ہی نہیں، دین سکھایا ہی نہیں۔ آج اگر تیری بیوی بد زبان ہے، قصور صرف اس کا نہیں، قصور تیرا بھی ہے۔ کیا تو نے اس سے سبق لے کے اپنی بیٹی کو دین دیا ہے؟ تو نے پھر بھی اپنی بیٹی کو دین نہیں دیا۔ تو نے ABC تو پڑھائی ہے، الف سے اللہ نہیں پڑھایا، با سے بسم اللہ نہیں پڑھایا۔ تو نے الف انار اور بے بکری تو پڑھایا ہے، تو نے A فار ایپل تو سکھایا ہے، تو نے الف سے اللہ نہیں سکھایا اسے۔ تو پھر جب تیری سوچ ایسی ہوگی تو یہ دین کی طرف کیسے آئے گا؟ یہ دین کی طرف کیسے لوٹ کے آئے گا؟ نہیں ایسے نہیں میاں، آ جاؤ حضور کے دین کی طرف، اللہ کی عزت کی قسم دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو میں بات ختم کروں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی استاد جی میری امی نے گھر سے وضو کرا کے بھیجا ہے، فرمایا بڑا پیارا بچہ ہے، چلو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بیٹا آپ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ چپ، پھر کہا پڑھو، پھر چپ، پھر جیسے استادوں کا طریقہ ہوتا ہے پہلے پیار سے تو پھر کہا بیٹا اعوذ باللہ پڑھائی پڑھی، بسم اللہ پڑھائی پڑھی، تو جب قرآن پڑھنے کا وقت ہے چپ کیوں ہے، پڑھ۔ آپ مجسمہ ادب بن کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں استاد جی میں ایسے نہیں پڑھوں گا، اپنی مرضی سے پڑھوں گا۔ کہا چل پتر آج اپنی مرضی سے پڑھ، کل تو ہماری مرضی سے پڑھے گا، پہلا دن ہے نا، ابھی نیا نیا ہے۔ فرمایا پڑھ اپنی مرضی سے، کہا استاد جی میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ استاد نے قرآن بند کر دیا، کہا میرا بچہ یہ 15واں پارہ ہے،
بتا پہلے 14 پارے کس استاد کے پاس پڑھے، کس سکول کس مدرسے میں پڑھے؟ کہنے لگے استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حفظانی ہے، جب صبح سویرے اٹھتی ہے نا تو قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، جب تک 14 پاروں کی تلاوت نہیں مکمل کر لیتی وہ بس نہیں کرتی، وہ کام بھی کرتی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے۔ میں شعور میں آیا، ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی قرآن پڑھتا گیا، آج اگرچہ عمر 4 سال کی ہے مگر 14 پاروں کا حافظ قرآن۔ اور میرے بھائیوں، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن اور حسین ہوتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں نمازی ہو تو بیٹا بابا فرید شکر گنج ہوتا ہے، ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا امام بخاری ہوتا ہے، ماں قرآن کی افضانی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے۔